نقطوں سے گھری ہوئی ہے، اور ہماری ہر وہ بات، ہر وہ عزم جو ہم اس محفل میں لیں گے، ہر وہ دعا جو ہم اس محفل میں کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا. چونکہ اس محفل میں بچیاں، مائیں، بہنیں ایسی ہیں جن کو یا تو جو خود مائیں ہیں یا تو ہونے والی مائیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا موضوع میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر کسی کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر ریفلیکشنز ہوں گے، اس کے اندر خود جائزہ لینے کے لیے، خود اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے سامان ہوگا انشاءاللہ. تو عزیز بہنوں، یہ کانسیپٹ جو ہے باشعور اور با مقصد بچوں کی پرورش کرنا، کانشیس پیرنٹنگ یا پرپسفل پیرنٹنگ، پیرنٹنگ ود اے پرپس، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کو دوں گی. کچھ سال پہلے ایک ڈاکیومنٹری نکلی تھی جس کا ٹائٹل تھا دا پاور آف سپلیکیشن، یعنی کہ دعاؤں کی قوت، دعاؤں کے اندر جو قوت ہوتی ہے، اس کے بارے میں نان مسلمز نے کچھ ریسرچ کی اور اس کو ایک ڈاکیومنٹری کے شکل میں شائع کیا. اس کا کیا نتیجہ تھا اور وہ ریسرچ کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 سیٹ آف پلانٹس لیے، پودوں کو 2 سیٹ آف پودے جو ہے بیج ڈالے اور ان کو اگایا گیا. پورا ایٹماسفیئر سب کچھ دونوں کا بالکل یکساں تھا، ان اے سیٹ آف پلانٹس اور بی سیٹ آف پلانٹس. اوکے، اے گروپ پلانٹس کو اتنا ہی سورج، پانی، کھاد، سوئل سب کچھ ویسا ہی دیا گیا جیسے کہ بی سیٹ آف پلانٹس کو دیا گیا. اوکے، فرق صرف یہ تھا کہ اے سیٹ آف پلانٹس کے لیے بہت دعائیں کی گئی اور بی سیٹ آف پلانٹس کے لیے کوئی دعا نہیں کی گئی. اے سیٹ آف پلانٹس کے لیے پرٹیکولر دعائیں کی گئی کہ اس کے پھول ایسے ہوں، اس کے پھل ایسے ہوں، ایک ویژن جو ہے دیا گیا اے سیٹ آف پلانٹس کے لیے. بی سیٹ آف پلانٹس کو بس یوں ہی اگنے کے لیے، اس کی پرورش ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے عزیز بہنوں، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ نان مسلمز یہ ریسرچ اور یہ ڈاکیومنٹری کی پوری ریسرچ کر رہے ہیں. ہمارا تو اعتقاد ہے اور ہم اللہ سے گہرا ربط اور تعلق قائم کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، رائٹ؟ لیکن یہ تو نان مسلمز ہیں جو کہ المائٹی سے، جو کہ خالق اور مالک سے دعائیں کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اے سیٹ آف پلانٹ زیادہ بہتر ہوئے یا بی سیٹ آف پلانٹ زیادہ بہتر؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوا. اے سیٹ آف پلانٹس جو تھے وہ بہت زیادہ کوالٹی، ان کے پھل، ان کے پھول اور ہر شے جو تھی وہ بہت بہترین اور عمدہ ثابت ہوئی، اور بی پلانٹس جو تھے وہ بالکل ادھورے سے وہ ہو گئے. تو عزیز بہنوں، پرورش جو ہے اسی طرح سے ہے. جب بچوں کو بس یوں ہی بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جب ان پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، ان کے لیے ایک پلان اور ایک مشن اگر نہیں ہے والدین کے ذہن میں، تو ایسے ہیں جیسے کہ بی سیٹ آف پلانٹس. لیکن وہ والدین جو بچوں کے لیے مقصد رکھتے ہیں، جو بچوں کے لیے ایک ویژن رکھتے ہیں، جن کے پاس ایک منصوبہ ہے کہ آج سے 20 سال بعد، 30 سال بعد یہ بچہ جس کو آج میں نے جنم دیا، یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ کیا یہ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد ثابت ہوگا؟ کیا یہ ایک عذاب بنے گا معاشرے کے لیے؟ کیا یہ بچی جس کی پیدائش آج ہوئی ہے، یہ بچی جب بڑی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ تو عزیز بہنوں، یہ ویژن جو ہے، یہ ایک مشن جو ہے، یہ ایک پرپس جو ہے، جب یہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے با مقصد پرورش کرنا بچوں کی. ورنہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ وہ پیڑ اگ رہا ہے، بیج ڈال دیا گیا، کوئی توجہ نہیں دے رہا اس پر، بس وہ اچھا ہٹا کٹا جو ہے نظر آ رہا ہے، لیکن نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ وہ سوسائٹی کے لیے ایک ایسٹ ہے، ایک جاگیر اور ایک سرمایہ نہیں ہے، بلکہ ایک وبال ہو گیا ہے، زحمت ہو گیا ہے وہ سوسائٹی کے لیے. تو پیاری بہنوں، با مقصد بچوں کی پرورش کرنا. فرض کیجئے کہ ایک ایروپلین میں ایک فلائٹ جو جا رہی ہے، اس کی ڈیسٹینیشن، اس کی منزل جو ہے، اس کی خبر پائلٹ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو جانا ہے کراچی، اور فلائٹ انجینئر جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کو جانا ہے سیالکوٹ. تو کیا ہوگا اس فلائٹ کا نتیجہ؟ اس کے پیسنجرز کتنے کنفیوزڈ ہوں گے، اور اس سارے فلائٹ کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہوگا بہنوں؟ کنفیوژن، کیوس، بہت زیادہ ہے نا، پرابلمس ہوں گے اس فلائٹ کے اندر. کیوں؟ کیونکہ 2 مین ہیڈس جو ہیں فلائٹ کے، جو ذمہ دار ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک یکدلی نہیں ہے. ان کے اندر ان کا مشن، ان کا ویژن، ان کی منزل ایک نہیں ہے، بلکہ ان کی منزل جدا ہے. والدین اگر ماں کچھ اور چاہتی ہے اور باپ کچھ اور چاہتا ہے، ماں باپ کا مقصد اگر ایک نہ ہو پیاری بہنوں، تو پھر اسی طرح کا منظر ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے، مسائل اور مسئلے تو ہوں گے زندگیوں میں، اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشن جو ہے والدین کے الگ ہو. ڈفرینسز آف اوپینین ہوں گے، ہر ایک فرد جدا ہوتا ہے. تو میاں بیوی کے اندر اتار چڑھاؤ ہوگا، لیکن منشا اور مقصد جو ہے وہ دونوں کا ایک ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ کی رضا. تو دونوں مل کر جدوجہد کریں اللہ کی رضا کے لیے، تب یہ ہوگا با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ. عزیز بہنوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے بچوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. 6 تھیمز ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور دولت
یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا ذریعہ اور دلوں کے اطمینان کا ذریعہ، قرۃ عین کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تھیم اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور دولت جو ہے یہ فتنہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. اگرچہ ان کو کنٹرول میں نہیں رکھا جائے، اگرچہ ان کے ساتھ لاپرواہی کی جائے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہی زینت جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا یہ ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتی ہے. تو ہم کو میری پیاری بہنوں کتنا چوکنا رہنا ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہے، کیونکہ ہم آئے نہیں جانتی ہیں ہر دور کے چیلنجز بالکل جدا جدا ہے. ہر دور میں ایک نیا چیلنج جو ہے وجود میں آتا ہے. تو ہم یہ نہیں جانتے کہ پتہ نہیں کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں. کتنا زیادہ کنیکشن ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے اللہ سے، کتنا زیادہ کنیکشن بالقرآن جو ہے وہ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو ہر لمحہ ہدایت کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ میں ہاں کہوں یا نہ کہوں. جب میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میں فلاں فرینڈ کے پاس جاؤں یا نہیں جاؤں، میں فلاں کورس کروں یا نہیں کروں، میری بیٹی 18 سال ابھی وہ فون مانگ رہی ہے، میں اس کو دوں یا نہیں دوں، کس سے ہدایت مانگیں گے؟ کہاں سے ہم لے آئیں گے اتنی حکمت کہ ہم سارے فتنوں سے اپنے بچوں کو بچائیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے گہرا ہو. ہم جیسے ان پودوں کے لیے دعا مانگی گئی تھی اسی طرح سے ہم اللہ سے دعا گو ہوں، ہمارا ویژن کلیئر ہو کہ بچوں کو ہم کو کیا کرنا ہے، کیا بنانا ہے ان کو، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. تو یہ سیم زینت جو ہے یہ فتنہ بن سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ فائدہ بخش ہے تمہارے لیے، تمہارے والدین یا تمہارے بچے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بچوں کا ذکر کیا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ قیامت کے روز ایسا منظر ہوگا کہ وہ ماں باپ بالکل دوڑ لگائیں گے بچوں کو چھوڑ کر، ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی ان کو اپنے بچوں کی. کیوں؟ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی. تو عزیز بہنوں، ان بچوں کے لیے جن کے لیے ماں آج کل اپنا سب کچھ دینے تیار ہے، اپنے آپ کو قربان تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں مائیں، لیکن کل قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ماں باپ دور بھاگیں گے بچوں سے کہ پہلے میری بخشش ہو جائے. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایسا ہوگا، سورہ معارج کی 11 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا منظر ہوگا کہ والدین جو ہے فدیہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنی اولادوں کو. یعنی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آج جن سے اتنی محبت ہے، کل قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ والدین یہ چاہیں گے کہ لے لو میرا بچہ اور میری جان چھڑوا دو اور میری بخشش کرا دو. اعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے ہم پر. عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو یہ دنیا کی زینت بے شک بنایا، لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، اگرچہ ہم نے اس میں لاپرواہی برتی، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر کسی پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو بخوبی نبھائیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن ہمارے سامنے ایسے 4 کمبینیشنز پیش کرتا ہے، 4 جوڑے پیش کرتا ہے باپ اور بیٹے کے. وہ کیا کمبینیشنز ہیں آپ بتائیں گے مجھے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں کون سا جوڑا ہے جو کہ بدترین باپ بہترین اور اعلیٰ ترین بیٹا؟ جی ایگزیکٹلی، ابراہیم علیہ السلام اور باپ آزر، رائٹ. کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات سے بالکل متاثر نہیں ہوتے ابراہیم علیہ السلام. حالات تو کیسے ہوتے ہیں؟ سب طرف جو ہے بت پرستی پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ صنم کو بٹھایا جا رہا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ وہ خود اپنی سوچ رکھتے ہیں اور اپنے والد سے بالکل لاجیکلی ڈیڈکشن کرتے ہیں اور لاجیکلی بتاتے ہیں کہ کیوں ان کی اطاعت اور عبادت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی باپ جو ہے نہیں مانتے ہیں. تو یہ ہو گیا ایک قسم کا باپ اور بیٹے کی مثال. پھر دوسرا اس کے برعکس کیا ہے؟ بہترین باپ اور بدترین بیٹا، نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد. یہاں تک کہ اتنی دعائیں کی نوح علیہ السلام نے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے اس طوفان سے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر نوح علیہ السلام توبہ کرتے ہیں. اس قدر فکر تھی نوح علیہ السلام کو. تو یہ مثال بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھیج رہا ہے ہمارے لیے کہ ہر طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے پیاری بہنوں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی امتحان میں آپ کے آگے بھی پیش کر سکتا ہوں، جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جب امتحان لیا. پھر تیسرا کمبینیشن بہترین باپ اور مکسڈ بیٹے، اچھے اور برے دونوں طرح کے بیٹے. کس کی مثال ہے؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین وغیرہ. تو عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مثال ہم کو دی اور ہم جانتے ہیں. اب وہ والد کیا انہوں نے جدا پرورش کی دونوں کی؟ کیا تربیت انہوں نے علیحدہ علیحدہ دی سب بچوں کو؟ نہیں. تو یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی. اور کوئی بھی 2 بچے یکساں نہیں ہوتے. ہم جو ہے سیم فلسفی 2 بچوں پر نہیں ہانپ سکتے، سیم چھڑی سے ہم ان کو نہیں ہانپ سکتے. سائیکالوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہر بچے کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ بالکل علیحدہ طریقے سے ہونی چاہیے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں مدر ہونے کی حیثیت سے ہم کو کتنے زیادہ ایموشنلی ساؤنڈ ہونا ہوگا، کتنے زیادہ مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہوگا، کیونکہ ہر بچے کی تربیت کے لیے ایک ڈفرنٹ لائن آف ایکشن جو ہے سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اس کے بعد میں اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا. لیکن اگر بس یوں ہی جو ہے جس طرح سے پیڑ کو بیج کو بو دیا اور وہ اپنے آپ اگ رہا ہے، اگر اس طرح سے کیا جائے تو ظاہر ہے میری پیاری بہنوں پھر وہ ویسا ہی جنگلی پیڑ ہوگا اور وہ سوسائٹی کے لیے ایک زحمت ہی ہوگا. پھر چوتھا کمبینیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ جی بہترین والد بہترین بیٹے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہو،
یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمۃ الکبریٰ اور دیگر ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کی مثال ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ڈائلاگز پیش کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بیچ کے ڈائلاگز، ایون یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بیچ کے، کتنا خوبصورت طریقہ ہے ایک باپ اور بیٹے کے ڈیلنگز کا. یا ابتی اس طرح سے جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ سارے سبق جو ہے پیاری بہنوں، ان سے ہم کو سیکھنا ہے، ان سے ہم کو سمجھنا ہے. اب ہم دیکھیں گے 3 ایسی مائیں جن سے ہم سبق آموز ہوں گے. پہلی ماں جن کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے ام بخاری. قرآن کے بعد اگر کوئی سب سے اوتھینٹک کتاب جس پر تمام مومنین کا ایمان ہے تو وہ ہے صحیح البخاری. کیا آپ جانتی ہیں کہ ان کی تربیت اور ان کی پرورش ایک سنگل ماں نے کی ہے؟ کیونکہ جیسے ہی ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ماں نے خوب پوری طرح سے بھرپور کوشش کی کہ بہترین سے بہترین اور اعلیٰ ترین اسکالرس کے انڈر ان کو لے جانا اور ان کی تربیت کرانا. لیکن یہ ہوا کہ 10, 11 یا 12 سال کی عمر کے جب وہ تھے تو کہتے ہیں کہ اچانک ان کی آنکھیں چلی گئیں. آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچیں اس ماں کا حال کیا ہوگا. اور 1 منٹ ہم پاز کرتے ہیں یہاں پہ یہ اسٹوری کو. اگر آج کے دور میں اکیلی ماں بچے کی پرورش کر رہی ہے اور بچہ اگر اندھا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا طرز عمل ہوگا، اور وہ کتنے جلدی وہ گیو اپ کر دیتی ہے کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں، اب تو کوئی بھی میرا سہارا نہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ام بخاری نے ایسا نہیں کیا. وہ ہر ڈاکٹر کے پاس ہر علاج انہوں نے کروانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا کہ مشکل ہے اور یہ شاید ہی ناممکن ہے کہ ان کی آنکھیں لوٹ کر آئیں. ام بخاری اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سے بہت رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں. کئی دنوں بعد ابراہیم علیہ السلام ایک رات ان کے خواب میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور آپ کے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی ہے. صبح اٹھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ الحمدللہ بخاری جو ہیں وہ دیکھ سک رہے ہیں. لیکن میری پیاری بہنوں، بے شک دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. لیکن ایک بہت ہی اہم ترین نقطہ یہ ہے یہاں پہ کہ وہ عرصہ، وہ سال یا وہ مہینے، وہ دن جبکہ وہ اندھے تھے، نہیں دیکھ سک رہے تھے، اس وقت کا ان کا طرز عمل کیا تھا. ام بخاری اپنے بیٹے کو بازو میں لے کر بیٹھتی اور حدیث یاد کرواتی. کہا یہ جاتا ہے اور انہوں نے خود اپنے اس میں لکھا ہے کہ آؤٹ آف دا 1 لاکھ حدیث، 1 لاکھ حدیث جو ان کو یاد ہوئی تھی، اس میں سے 50,000 حدیث جو ہے انہوں نے اس وقت ماں کے ذریعے، ماں نے یاد کروایا ان کو. تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہماری جدوجہد دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنی جدوجہد کر رہے ہیں. دعائیں بے شک ہم کریں اور اللہ سے مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، لیکن ایک بار جب ہم رو کر اٹھیں، جب ہم پوری طرح اللہ پر توکل کر کے اٹھیں تو مانو ایسا ہم اٹھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا میں نے. میرے سارے مسائل، میرے سارے پرابلمس، انسٹیڈ آف کالنگ اپ فلاں فرینڈ کو فون کر رہے ہیں، فلاں خالہ جان کو کر رہے ہیں، امی کو بتا رہے ہیں ہماری ساری اسٹوری کہ کیا ہو رہا ہے سسرال میں یا فلاں نے مجھ پر ظلم کیا، اس کے بجائے گریٹسٹ اتھارٹی ہمارے پاس ہے، سب سے بڑی ذات جو نہ صرف ہم کو چینج کر سکتی ہے، ہماری نسلوں کو چینج کرنے کا اقتدار رکھتی ہے، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے، امت مسلمہ میں چمکانے کی حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو کیوں نہ ہم اللہ سے مانگیں. ہر رات اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. تو میری پیاری بہنوں، ہمارا مانگنا جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہو. ہم کو پرابلمس بیان کرنا ہے، شکایتیں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اللہ کے آگے تہجد کے وقت ہم روئیں، ہم مانگیں اللہ سے. لیکن ایک بار جب ہم مانگ چکتے ہیں اس کے بعد بھرپور توکل کے ساتھ، پرزور ارادے کے ساتھ، پرزور عزم کے ساتھ ہم اٹھیں کہ اب میرا اللہ مالک ہے، اب اللہ تعالیٰ کے حوالے میں نے اپنے پرابلمس کر دیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ضرور بضرور جو ہے مجھے بہت زیادہ اطمینان والا سولوشن دے گا. ایک بار ہم نے اپنے آنسو پوچھ لیے تہجد میں، اس کے بعد دوسروں کے آگے رونے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ. پھر ایموشنلی ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ہم کسی اور کے آگے رونے والے نہیں بنیں گے. تو عزیز بہنوں، یہی طرز عمل ام بخاری نے کیا اور ہم آج ان کی یاد اسی لیے کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو ایک عظیم الشان ہستی انہوں نے دی. سلام اس ماں پر کہ اس کی جدوجہد کی وجہ سے آج امت مسلمہ انڈیٹڈ ہے اس عظیم ماں کی وجہ سے. میری پیاری بہنوں، تو آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہے گا امت مسلمہ کے لیے؟ ہمارا کیا کنٹریبیوشن رہے گا؟ ہم میں سے ہر کسی کے پاس بچے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ ہم اپنے اوقات، اپنی توانائیاں، اپنی جتنے ٹیلنٹس ہیں یہ سب ہم جو ہے یوں بھی استعمال ہی کر رہے ہیں، یوں بھی تو زندگی بسر ہی رہی ہے. لیکن کیا ہمارے پاس وہ مشن ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ نظریہ ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی پرورش با مقصد اور باشعور کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ ہماری تربیت، ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی انشاءاللہ. پھر دوسری جن کے بارے میں بتانا چاہوں گی وہ ہے ام اقبال، علامہ اقبال کی، یہاں کی جو جن کا پوری دنیا جس کی قدردان ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ حمل سے تھیں تو اس وقت انہوں نے اپنے شوہر کو بہت منانے کی کوشش کی کہ کچھ حصہ اپنے انکم کا جو تھا وہ حلال نہیں تھا. تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے شوہر کو جو ہے کنونس کیا جائے، بتایا جائے کہ اپنا بزنس چینج کر دیں، لیکن شوہر نہیں مانے. اس کے بعد ام اقبال کا کیا طرز عمل تھا؟ کیا انہوں نے بس یوں ہی چھوڑ دیا ابھی میں کیا کر سکتی ہوں، میں تھوڑی نہ کمانے جا رہی ہوں، اب اللہ مالک؟ نہیں عزیز بہنوں، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سارے زیور بیچ ڈالے اور ایک بکری خریدی اور یہ سوچا کہ یہ بکری کا دودھ میں بچے کو پلاؤں گی کیونکہ میرے اندر بھی جو دودھ ہے وہ شاید ہی حلال ہوگا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک قطرہ بھی حرام کا جو ہے اس بچے کے اندر جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حرام کا قطرہ بھی اگر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتے. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا انہوں نے جو ہے
बकरी का दूध पिलाया, शौहर देखकर मुतासिर हुए, जाहिर है फिर वो छोड़ दिया उन्होंने, और उसके बाद जो है वो सही इनकम उनकी हो गई। मेरी अजीज बहनों, उम्मु इकबाल का विजन देखिए, कितने साल पहले उन्होंने अपनी इनकम के बारे में सोचा, और अल्लाह ताला ने उनकी नीयत के अंदर इतनी बरकत दी कि दुनिया जो है इस बात की कायल है और इतनी ज्यादा शुक्रगुजार है उस शायर इस्लाम की जिनका नाम है अल्लामा इकबाल। तो अजीज बहनों, हर माँ जो है एक ख्वाब लेकर उठ सकती है, हर माँ एक अज़्म लेकर उठ सकती है, हर माँ दुआ कर सकती है अल्लाह ताला से, हर माँ हराम और हलाल की तमीज़ भी कर सकती है। और कितने अफसोस की बात है अजीज़ बहनों के हराम का एक पाई या पैसा भी जो है हमारे लिए गलत है। सूद का बिजनेस जो कि आमतौर पर देखा यह जाता है कि इतना आम होता जा रहा है सूद। इमेजिन, सूद के ताल्लुक से अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं गोया ऐसे है जैसे कि आप अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं। आई मीन इमेजिन इट, ये कितना यानी भयानक मंजर है। आउज़ुबिल्लाह आउज़ुबिल्लाह, इमेजिन आप गन लेके अल्लाह की तरफ गन उठा रहे हैं, आउज़ुबिल्लाह। अगर सोचे तो अल्लाह ताला कितने अच्छे जो है, कितनी अच्छी मिसालें अल्लाह ताला दे रहा है कुरान में कि हमारे लिए अपनी शख्सियत की तामीर करने के लिए बेपनाह सामान अल्लाह ताला ने दिया है। कि क्या कोई बंदी सोच भी सकती है कि मैं अल्लाह ताला को गन लेके उठाऊंगी और अल्लाह से वॉर करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? लेकिन ये मिसाल ऐसी है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है कि अगर हम उसमें मुलविस हो रहे हैं। बीवियां लेकिन क्या कहेंगी, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, हम बिल्कुल खड़े हो जाए, हराम कमाई इस घर में आना ही नहीं चाहिए, मैं भूखी रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे नस्लों की परवरिश हराम कमाई से हो। मेरी प्यारी बहनों, मर्दों के जिस्म में भी दिल है, पत्थर नहीं है, वो लोग खुद समझ जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स होता क्या है, ले आओ और ले आओ और इससे ज्यादा ले आओ। औरतें ये समझती हैं कि मर्द जो है, ख्वाविन जो है, वो एटीएम मशीन है, जब मांगे जैसा मांगे निकलना चाहिए बाहर। औरतें ये समझती है कि जिठानी को या पड़ोस में उसका हस्बैंड इतना दे रहा है तो मेरा हस्बैंड कम से कम इससे डबल तो देना चाहिए। बेस्ट वाइफ कौन है, सबसे ज्यादा बेहतरीन बीवी कौन है, जो सबसे ज्यादा माल अपने मियाँ से खींच सकती है। आउज़ुबिल्लाह। प्यारी बहनों, रिस्क जो है अल्लाह ताला ने आपका और मेरा रिस्क लिख दिया है। कब लिखा गया है ये रिस्क? क्रिएशन, दुनिया की तख्लीक, जमीन और आसमान की तख्लीक के 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने लिख लिया कि आपको और मुझे कितना मिलने वाला है। अब हम और आप क्या करेंगे? ऑलरेडी लिख दिया गया तो वो तो मिलने ही वाला है। आपको और मुझे चॉइस क्या है? चॉइस सिर्फ ये है, या तो हलाल तरीके से आप हासिल करो या हराम तरीके से हासिल करो। चॉइस अल्लाह ताला ने हमको दे दी है। तो अगर आपने हराम तरीके से नहीं अपनाया, खुद ब खुद अल्लाह ताला हलाल लाकर दे देगा आपके हाथ में। तो स्मार्टनेस क्या है? हम बेवकूफ क्यों बने, हम फूलिश क्यों बने, हम अहमक क्यों बने कि हम हराम को अपना लें? थोड़ा सबर, थोड़ा अल्लाह ताला का खौफ अगर हमारे दिल में हो प्यारी बहनों, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद हमारी झोली में हलाल ही हलाल डाल देगा और वो हलाल में बहुत ज्यादा बरकत होगी। लेकिन अल्लाह ताला आजमाता है ना, तो इसी तरह से उन्होंने उम्मु इकबाल को भी आजमाया, लेकिन वो पूरी तरह से उस आजमाइश में उतरी। यही नहीं बल्कि इतना बड़ा अतिया उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को अता किया। तीसरी जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी वो है इमाम मलिक की माँ। इमाम मलिक जो कि बहुत ही बड़े स्कॉलर और बहुत ही बड़ी शख्सियत हो गुजरी है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो छोटे थे तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे अपने दौर के सिंगर्स से, और वो चाह रहे थे कि वैसा ही काम मैं भी करूं। लेकिन इस माँ का तर्ज अमल क्या था? इस माँ ने उनका प्रोजेक्टाइल जो है बिल्कुल चेंज कर दिया। इस माँ ने देखा कि ये बच्चा कितना ज़्यादा जो है ज़हीन है और कितनी ज़्यादा कुव्वतें रखता है, और उनके पास बामकसद पेरेंटिंग थी, बाशऊर पेरेंटिंग थी। तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे को स्कॉलर्स के पास ले गई, स्कॉलर्स से उनका राब्ता कायम कराया गया, और उसके बाद में उनको वैसे ही लिबास ले आए जैसे स्कॉलर्स पहनते थे, जिस तरह से कैप स्कॉलर्स पहनते थे, जिस तरह की लिखाई वो करते थे, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने छोटे पैमाने पे किया। और फिर अपने घर पर एक पोडियम या एक तरह का जो है ना ऊंचाई बना दी उन्होंने, जिसमें वो इमाम मलिक को खड़ा होने के लिए कहती और खुद शागिर्द बनने का जो है बन जाती उनकी, ताकि वो बच्चा जो है सीखे। इसका नतीजा क्या हुआ अजीज बहनों? वो बच्चा कुछ और चाह रहा था, लेकिन इस तरह से उसको ब्रेन वॉश किया, बिल्कुल इस अंदाज में कि उसको पता भी नहीं चला कि उसकी चाहत ये हो गई कि वो जो है इल्म हासिल करे, दीन का इल्म, फायदेमंद इल्म, दोनों जहां की कामयाबी वाला इल्म। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस माँ की दुआ भी सुन ली और इतनी बड़ी हस्ती जो है उम्मत मुस्लिमा को हासिल हुई। तो मेरी अजीज बहनों, जब माएँ भली बनती है तो भलों को जन्म देती है, और जब माएँ जो है बाशऊर और बामकसद नहीं होती तो बहुत बड़ा फितना पैदा हो सकता है। चंद अहम नुकात जो हम इन माओं से और इन जो कॉम्बिनेशंस है बाप और बेटे के, और जो कुरान की आयतें जो हमने देखी उसकी रोशनी में चंद अहम नुकात। सबसे पहला कदम जो हम उठाएं हमारे घरों में, फर्ज कीजिए कि आज तक सही नहीं हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, अब स्लोली हम कैसे चेंज लाएंगे? ऑल ऑफ अ सडन आज जाकर हम सब कुछ अचानक चेंज तो नहीं कर सकते ना। स्लोली हम स्टार्ट करेंगे कुरान की तालीम से। सबसे ईजी नुस्खा ये है, चाहे घर में जो भी फितना हो रहा है, लेकिन कुरान ऐसी शय है कि इसके साथ हम शुरू करें कि कम से कम 8-10 आयतें या एक रुकू कुरान का समझ कर पढ़ा जाए। आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोहल्ले में, हर लोकेलिटी में कुरान क्लासेस है, कुरान के हलके हैं, तो प्लीज़ इससे इस्तेफादा हासिल करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर फ़ायदा हासिल करें, और बच्चों को भी इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह के माहौल में रखा जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये 15-20 मिनट ही क्यों ना सही, लेकिन ये कुरान स्टडी तो होनी चाहिए। जिस तरह से कहते हैं ना, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो फैमिली बॉन्डिंग भी एक ज़बरदस्त हो जाएगी कि घर का हर फर्द बैठे और इसको समझे, इसको जो है उस पर थोड़ा डिस्कशन किया जाए। फिर घर में हर फर्द को ये पता हो कि इस घर में सिर्फ वाहिद अल्लाह का कानून चलता है। ये बात छोटे बच्चे से लेकर बड़े को भी मालूम हो घर की, कि अकीदा जो है खालिस और स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला के लिए हो।
عقیدہ صحیح ہونا چاہیے پیاری بہنوں. وہ پہلی سیڑھی ہے, وہ پہلا مرحلہ ہے ہر طرح کی کامیابی اور سکسیس کا. ورنہ یہ ہوگا کہ بہت سارا اس میں کنفیوژن ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ با مقصد اور باشعور پیرنٹنگ ہو تو عقیدے جو ہے ہمارے صحیح ہو, اس میں سے شرک اور بدعت اور تمام طرح کی برائیاں جو ہے اس سے پاک اور صاف ہو جائیں ہم. جیسے کہ چھوٹا بچہ بھی یہ جانتا ہو گھر میں کہ کوئی بھی کام کرنا ہے, ہمارے گھر میں قانون کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو ایکسپلینیشن پھر آپ کو زیادہ دینا نہیں پڑے گا. آپ کہیں گے کہ بچہ اگر یہ سوال لیتا ہے کہ کیا میں ایک مووی دیکھ سکتا ہوں, کیا میں ایک فلم دیکھ سکتا ہوں, تو پھر آپ کہیں گے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے؟ دیکھو تو اللہ کا کیا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم وہ نہیں کریں گے. تو اللہ کا قانون سب سے برتر ہوگا, پہلی بات. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے پیاری بہنوں کہ رزق جو ہے شروع سے اس بات کی کوشش کی جائے کہ رزق 100% حلال ہو. اس کے لیے ہم دعا بھی کریں اور ہمیشہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ہر بار تھوڑا سا بھی, بلکہ اگر ماہ میں جتنا بھی اگر شوہر گھر میں لا رہے ہیں فرض کیجیے, اس سے تھوڑا بھی اگر بڑھ جاتا ہے تو فوری طور پر بیوی نے پوچھنا چاہیے کہ یہ بڑھ کیسے گیا, آپ نے کیا کیا, الحمدللہ اللہ کا شکر, لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ وہ جو ہے اماؤنٹ بڑھ گئی. تو شوہر کو بھی جواب دہی کا احساس ہوگا. اور یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے بہت خوش ہو جائیں بڑھ رہا ہے تو, اللہ عالم وہ بڑھ کر بھی اگر اس میں برکت نہیں ہوتی ہے تو فائدہ کیا. ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل ٹائمز وہ بڑھ گیا, لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت ایسی لائی کہ وہ پورا پیسہ ختم ہو گیا. تو پیاری بہنوں, جب حرام اور حلال کی تمیز کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود بخود برکت اور رحمت اور اللہ کی عافیت کے دروازے جو ہے وہ کھل جائیں گے انشاءاللہ. پھر تیسری اہم بات عزیز بہنوں, دعا دعا دعا. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا. دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے, اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے, ہم اللہ سے اسٹرانگلی کنیکٹ ہو رہے ہیں. سنت طریقہ کیا ہے؟ کھانے کی, پینے کی, اٹھنے بیٹھنے کی, ہر چیز کی, باہر جانے کی جو دعا ہے, یہ سب کس لیے ہے؟ یہ خالی میئر فزیکلی کہنا نہیں ہے, بلکہ یہ تو کنیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ سے, ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ دعا بہت اسٹرانگ ہو اور خاص طور پہ تہجد کے وقت کی دعا بھی بہت اسٹرانگ ہو. پھر پیاری بہنوں, مدرہڈ جو ہے, ماں ہونا جو ہے, ایک بہت سیریس بزنس ہے پیاری بہنوں. ایک جوک نہیں ہے یہ کہ بس یوں ہی ہو گئی شادی, بچے بھی ہو گئے, بس پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, جیسے پیڑ اور پودے اگ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. مدرہڈ از اے سیریس بزنس. جواب دہی اللہ تعالیٰ کے آگے حساب کتاب ہم کو دینا ہے کہ ہم نے ہر لمحہ کیا کیا, ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو. اور پیاری بہنوں, ہوتا ہے ایسا, جب مجھ سے غلطیاں ہوئی میں کہتی ہوں اپنے بچوں سے, پلیز میرے اندر جتنی بھی غلطیاں ہوئی, جو بھی پرورش میں غلطی ہو گئی, میں اللہ کے بعد آپ سے معافی مانگتی ہوں. بے شک میری نیت یہ تھی کہ آپ بہترین بنو, بے شک میری نیت یہ تھی کہ اچھے بنو, آپ کی ترقی کے لیے میں نے کیا, پیار میں نے کیا, لیکن اصل میں نے تو آپ کو بگاڑا نا. بچے اگر 10 چیزیں مانگتے ہیں تو سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ صرف 5 چیزیں دینا. اور ہم آج دیکھتے ہیں مائیں کیا کر رہی ہیں, اتنے سارے آپشنز مائیں دیتی ہے. تم کو پیزا کھانا ہے یا برگر کھانا ہے یا کیا کہیں گے کچھ اور, یا بریانی کھانا ہے یا کچھ اور کھانا ہے. اگر 5 سالہ بچے کو ایسے آپشنز دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ ذرا بھی شکر گزار نہیں بنے گا. برانڈیڈ کپڑے, نیو بورن بیبی کا اتنا سا کپڑا, اس میں کپڑا ہی کچھ نہیں ہے, قیمت کتنی, 4000 5000 6000 روپئے, کیونکہ برانڈیڈ ہے نا. میری پیاری بہنوں, امت مسلمہ کا ایک کثیر تعداد ایسی ہے امت مسلمہ کی جن کو صاف پانی تک پینے کے لیے موصول نہیں ہے. کھانا اور دیگر چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. غازہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں, سیریا کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بہت زیادہ قوت دے اور فتح نصیب کرے. ہماری زندگیوں میں ہم فلسطین کی فتح دیکھیں انشاءاللہ, اور ہم یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے بتائے انشاءاللہ. اللہ ہی بہترین جو ہے بدلہ لینے والا ہے. پھر عزیز بہنوں, ہم ہی نے اپنے گھروں میں یہ منی فرعون جو ہے ان کو پیدا کیا, یہ چھوٹے چھوٹے فرعون. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مائیں اور والدین ہنستے ہیں جب بچے ضد کرتے ہیں کہ نہیں مجھے یہی کار میں جانا ہے یا مجھے فلاں چیز ہی کھانا ہے. تو مائیں سمجھتی ہیں بہت اچھا نا, بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. ایک مونٹیسری ٹیچر, ایک جو کہ نرسری ٹیچر سے ملاقات ہوئی قطر میں, تو کہتی ہیں کہ پیرنٹس ڈے تھا تو بچوں کے والدین کو, ماں باپ کو بلایا گیا, تو بہت لیٹ آئی ایک ماں اپنے بچے کو لے کر. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں اتنا لیٹ, تو کہتی ہے کہ بچہ جو ہے نا لیمبورگینی کے لیے رکا تھا, اس کو لیمبورگینی میں ہی آنا تھا, وہی برانڈ آف کار میں آنا تھا, دوسری کارز موجود تھی لیکن اس کو جانا ہی نہیں تھا, تو اس لیے میں کیا کر سکی, تو میں اس لیے میں لیٹ ہو گئی. افسوس کا مقام ہے عزیز بہنوں, خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ اس قدر لگژری ہم نے دی ہے اپنے بچوں کو کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے, پھر شکر گزاری کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا جب ہم اتنے آسانی سے دیں گے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سال میں جو آئی ڈونٹ نو برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتا ہے یہاں پہ, اللہ بچائے, الحمدللہ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کی سالگرہ نہیں منائی. سالگرہ کے دن بلکہ ان کو کچھ سکھانے کے لیے یتیم خانے لے کر جانا, یا کینسر ہاسپٹل لے کر جانا, یا ہاسپٹل لے کر جانا, پیشنٹ سے ملانا, تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ ہارڈ ریالٹیز کیا ہے. تب بچے شکر گزار بھی بنیں گے, آپ کے بھی شکر گزار, اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار. پیاری بہنوں, یہ شکر کا لیسن جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ میتھس اور سائنس پڑھاتے ہیں نا ہم اسکولز میں, ایسا شکر سکھایا جانا چاہیے. کیونکہ بچوں کے اندر شکر کے جذبے ہی نہیں ہے, اور ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں, ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے رول ماڈلز کون ہیں, انہوں نے جیسا دیکھا, روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اتنی زیادہ فرمائشوں پہ فرمائشیں کر رہی ہیں والد سے, تو ظاہر ہے وہی دیکھ رہے ہیں تو وہی سیکھیں گے. پھر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مائیں قربانی دے رہی ہیں, شکر سے لبریز ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہی جذبہ ان کے اندر بھی آئے گا. تو یہ منی فرعون جو ہم نے اپنے گھروں میں بنا کر بٹھائے ہیں, ان سے بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے اور ان کو ہم کو تبدیل کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ اگر ہوتی ہے تبھی یہ ممکن ہے پیاری بہنوں. پھر ایک اور بات کہ ہمارا ویژن جو ہے, ہمارا خواب جو ہے, ہمارا نصب العین جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو, جیسے کہ ام بخاری کا تھا, جیسے کہ ام اقبال کا تھا, جیسے ام امام ملک کا تھا. ہمارا ویژن بھی کلیئر ہو, ہمارے سامنے بھی ایک منظر ہو کہ 20 سال 30 سال بعد ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے اپنے گھرانوں میں کیا ہو اور کیسا ہو.
یہ نہیں کہ ہاں اتنی ساری گاڑیاں ہوں گی، اتنے زیورات ہوں گے، ایسا ماحول ہوگا، بلکہ اس طرح کا ہو کہ کیا میرے خاندان سے بہترین علماء ہو گزریں گے، بہترین دائی ہو گزریں گے، سوسائٹی کے لیے بیسٹ لیڈرز ہوں گے، کیا ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں ہیڈ کریں گے میرے بچے، کیا بہترین میتھمیٹیشینز ہوں گے میرے بچے. تو عزیز بہنوں، ہم آج وہ عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ میں خود اپنی شخصیت کی تعمیر کروں گی، میں خود اپنی زندگی اس طرح سے بتاؤں گی جیسے کہ بتانے کا حق ہے، جس سے کہ تو راضی ہوتا ہے. میں اپنے خاوند کو، اپنے گھرانے کو انشاءاللہ پورا دیندار بنانے کی کوشش کروں گی. میری پیاری بہنوں، وی شوڈ ناٹ گیو اپ. ہم لوگ ہیں نا اپنے عزم ارادے کو بس یوں ہی نہ چھوڑ دیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں سنتا میرا. نہیں، ہمارے پاس بہت مضبوط اور پاورفل ہتھیار ہے دعا کا. ہم اللہ سے دعا گو ہوں گے، ہم روئیں گے، ہم مانگیں گے، اور انشاءاللہ وہ تغیر اور وہ چینج اور وہ زبردست جو ایک چینج آنا ہے وہ ضرور آئے گا. پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ چینج اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ اندرون جو ہے ہمارا اس کے اندر چینج نہیں آئے. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو